السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں آپ کا ٹیچر RMT۔ اسٹوڈنٹ دیکھیں، آج ہم بات کریں گے سلیبس ریڈکشن سے متعلق۔ دیکھیں، ایک بات یاد رکھیں بیٹا، آپ کو جو بھی یہاں پہ بات بتائی جاتی ہے وہ اتھینٹک ہوتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ بہت زیادہ بچوں نے بار بار یہی کہا کہ سر آپ جھوٹ بول رہے ہیں، کچھ نے کہا، اور کچھ نے جنہوں نے میری بات کا اعتبار کیا ہے ان کو میں نے واٹس ایپ پہ فزکس کا سینڈ کیا، کیمسٹری کا میرے پاس پڑا ہے، وہ آج میں اپلوڈ کروں گا، ٹھیک ہے؟ وہ بھی آپ کو سینڈ کر دوں گا، ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ اب دیکھیں، کچھ بندوں نے جو مجھے کہہ رہے تھے کہ فیک ہے، میں نے 2 ہفتے تقریباً 2 ہفتے ہو گئے ہیں، میں اس سے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھائی آپ کے پاس یہ سلیبس ریڈیوز ہو رہا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے، مجھے انفارمیشن ملی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جنہوں نے مجھے بتایا اس کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، ٹھیک ہے؟ خیر، اب دیکھیں جو اسٹوڈنٹ پریشان ہے اس وقت کہ سر ہمارا ICOM BCom FSc، ٹھیک ہے، ICS FA، ٹھیک ہے، پری انجینئرنگ پری میڈیکل، کیا ہمارا سلیبس بھی کام ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سارے اسٹوڈنٹ کافی زیادہ پریشان تھے، ٹھیک ہے؟ تو بیٹا آپ نے پریشان نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے یہ چینل سبسکرائب کیا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کو اس سے فائدہ ہوگا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں نے پہلے بھی بار بار کہا بیٹا، میں ویوز کے لیے نہیں کام کرتا، میں جسٹ انفارمیشن کے لیے کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یہ صرف آپ اب ذہن میں رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ بعض لوگ، اب میں یقین مانے آج مجھے 2 مطلب یوٹیوب کے نا ان کے چینل ہیں اور ان کے مطلب کہہ لیں کہ کافی زیادہ ویو ہیں، مطلب سبسکرائبر ہیں، 1 ملین میں آج ان کی مجھے کال آئی کہ سر ہم وہ بات کر رہے ہیں، میں نام نہیں بتانا چاہتا، ٹھیک ہے؟ تو مجھے کہنے لگے سر آپ نے یہ چیز دی ہے، یہ کیا اتھینٹک ہے؟ میں نے کہا جی اتھینٹک ہے۔ کہتے انہوں نے مجھے اپنا انٹروڈکشن کروایا، میں نے کہا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، آپ نے وہ کہا۔ تو پھر میں نے ان کو بھی بتایا کہ جی اس طریقے سے اتھینٹک ہے، یہ اس پہ کام ہو رہا ہے، واقعی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن دیکھیں اس کی اچھی بات یہ تھی کہ اس نے مجھ سے پوچھا ہے تاکہ بھائی میں اپنے چینل پہ چیز دینے جا رہا ہوں تو میرے جو ویوز ہیں، میرے ویور ہیں، تو ان کو جھوٹ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو دیکھیں بیٹا، ہم جو بھی بات بتاتے ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ اور کمپلیٹ اور سچی بات بتاتے ہیں، جھوٹ کے والا یہ کام ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ خیر، اب آج آپ کو یہ ساری کی سارا مین مقصد بتانے کا یہ تھا کہ آپ نے سبسکرائب جو کیا ہوا ہے انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا، لیکن جن اسٹوڈنٹ نے سبسکرائب نہیں کیا، جو ہمارے نئے اسٹوڈنٹ ہیں، تو ان سے میری ریکویسٹ ہے پلیز آپ چینل کو سبسکرائب کریں اور لازمی لائک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو کامیاب کرے۔ لیکن آج ہم فیڈرل بورڈ کے جو نیو چیئرمین ہیں، ٹھیک ہے، آپ اس کا میں آپ سارا کمپلیٹ انٹرویو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے بیٹا؟ آپ نے تسلی کے ساتھ سننا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا FA ICS کس سبجیکٹ کا کتنے % سلیبس ریڈیوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کیا ہماری بات سچ ہے یا غلط ہے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا اور لاسٹ میں ہمارے چینل کا بھی خیال رکھیے گا۔ آئیں سنتے ہیں فیڈرل بورڈ کے چیئرمین کی پوری اسپیچ۔ علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سب سے پہلے تو میں اپنے پہلی کچہری میں اور ابھی ریسنٹلی میں نے جوائن کیا ہے فیڈرل بورڈ کی جانب سے، اور میرے ٹیم میرے ساتھ بیٹھی ہوئی ہم سب کی جانب سے اب تمام بچوں کو اور جو بھی ہمارے ساتھ اس لائیو ٹرانسمیشن میں شامل ہیں ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، فرام بورڈ سائڈ، مائی اون سیلف سائڈ اینڈ فرام دا سائڈ آف مائی اسٹاف۔ یہ پہلے میں یہ اپنے بارے میں تھوڑا سا بتانے کی کوشش کروں گا، کیونکہ فرسٹ ٹائم آپ کے سامنے میں حاضر ہوں کچہری میں۔ میرا نام قیصر عالم ہے اور میں نے 23 تاریخ کو فیڈرل بورڈ جوائن کیا ایز چیئرمین، اور 2-3 روز مجھے ہو گئے، لاسٹ ویک میں نے جوائن کیا۔ میں نے جیسے ہی بورڈ کو جوائن کیا تو یہ میں نے مناسب سمجھا کہ میں اپنے جو اسٹوڈنٹس ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو کہ ہمارے لیے بہت اہم ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم انٹریکشن میں کر لوں۔ تو یہ ایک اچھی روایت ہے کہ ہم ہر مہینے آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوتے ہیں، آپ کے مختلف سوالوں کے جوابات دینے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو وضاحتیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو دے سکیں۔ میں اپنا پہلا پیغام آپ کو یہ دوں گا کہ انشاءاللہ ہمارا یہ بورڈ، وفاقی بورڈ، فیڈرل بورڈ، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پورے پاکستان کی سطح پر اور بین الاقوامی سطح پر آپریٹ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ اس کے سٹینڈرڈز کو اور اس بورڈ کو آگے لے کے چلنا، اور اس کی جو پروسیسز، ہمارے جو ایگزامینیشن ہے، ان سب کو ٹرانسپیرنٹ بنانا، اس میں کوالٹی پیدا کرنا، یہ ہمارا عزم ہے اور ہم اس عزم کو پورا انشاءاللہ کریں گے۔ جو اناؤنس کیا ہم نے کہ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا کچہری میں آج کے دن، سب سے پہلے تو میں نے یہ دیکھا کہ بہت سارے کویسچنز اور کمنٹس اسٹوڈنٹس کی طرف سے آئے ہیں،
انالیسس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے میجورٹی کے بچوں کے 2 میجر سوالات ہیں، اور اگر میں نے اس کے جوابات دے دیے تو یوں سمجھ لیں کہ کوئی 99% آپ کے کوئریز جو ہیں وہ ایڈریس ہو جائیں گی۔ سب سے پہلا جو کہ بہت ہی زیادہ بچوں نے اس کو پوچھا ہے وہ ہے کہ جی ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول سرٹیفکیٹ کا جو سلیبس ہے فار دا ایئر 2021 وہ کب ایشو ہوگا اور جلدی ایشو کر دیں۔ یہ سوال تقریباً کوئی 98% بچوں کے یہ کوئریز ہیں۔ اس سلسلے میں یہ وضاحت کر دوں اپنے بچوں کے سامنے، اور اگر والدین دیکھ رہے ہیں تو ان کے سامنے بھی، کہ جیسے کہ آپ کے علم ہے کہ فیڈرل بورڈ نے لیڈ لیتے ہوئے SSC میٹرک کا سلیبس، جو کنڈینس سلیبس کہہ لیں یا اسمارٹ سلیبس کہہ لیں، جو آپ کے جو اسکول میں اٹینڈنس ہے آنے والے دنوں میں ایگزامینیشن تک، اس کے حساب سے وہ نوٹیفائی کر کے ہمارے ویب سائٹ پر بھی اویلیبل ہے اور اس کی ڈسیمینیشن بھی ہو چکی ہے۔ بات آ جاتی ہے کہ ہائر سیکنڈری اسکول سلیبس کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تو جیسے ہی میں نے چارج لیا، پہلے سے اس بورڈ کا فیصلہ تھا کہ ہم اس پہ کام کریں گے۔ میں تھوڑی سی یہ وضاحت کر دوں کہ سلیبس کا ریڈیوس کرنا، یہ جو فنکشن ہے یہ ہمارے آپ کے علم میں ہوگا۔ میں تھوڑا بتا بھی دوں، یہ ہمارے نیشنل کریکولم کونسل کا فنکشن ہے، جو کہ منسٹری آف ایجوکیشن کے نیچے کام کر رہے ہیں، لیکن یہ رسپانسبلٹی ہماری بھی ہے کیونکہ بچے اور جو ایگزامینیشن ہے یہ ہمارے اسٹیک ہولڈرس ہیں۔ تو ہم نے NCC کے ساتھ مل کر، نیشنل کریکولم کونسل کے ساتھ مل کر، ہمارے جو تعلیمی ماہرین ہیں، ایکسپرٹس ہیں، ان کی ہم نے 3 روزہ ورکشاپ کنڈکٹ کر لی۔ 23، 24 اور 25 کو ہم نے 3 روزہ ورکشاپ کنڈکٹ کر لی ہے، اور ابھی انشاءاللہ اس کا ریویو، جو تجاویز سامنے آئی ہیں اس سلیبس کے حوالے سے، ہم اس کو ریویو کر رہے ہیں، اور اس ریویو کے بعد انشاءاللہ جو اس کی منظوری کا جو پروسیس ہے کونسل سے اور منسٹری سے، وہ یوں سمجھ لیں کہ آپ کو اگلے ہفتے ٹیوزڈے وینسڈے تک انشاءاللہ ہم اس قابل ہوں گے کہ اس کو ہم نوٹیفائی کر لیں۔ تو اس پر کام مکمل ہو گیا ہے، اور آپ کو یہ خوشخبری میں دینا چاہتا ہوں کہ اگلے ہفتے کے مڈ تک یہ ہمارے ویب سائٹ پر اویلیبل ہوگا۔ یہ تمام انسٹیٹیوشنز کو ہم ڈسیمینیٹ کریں گے۔ تو یہ آپ کا سوال کا جو جواب تھا اور جو کنسرن تھا آپ لوگوں کا، تو میرے خیال میں میری وضاحت سے اب یہ آپ کو تسلی ہوئی ہوگی۔ دوسرا جو ایک اہم سوال اٹھایا گیا تھا اور بہت سارے بچوں نے اس پر بھی کمنٹس بھی کیے ہیں اور ہم سے پوچھا بھی ہے، وہ ہے ہمارے جو یہ 2020 ایگزامینیشن کی جو پروموشن پالیسی ہے اس سے متعلق، اور اس میں بھی جو کیٹیگری امپروورز کی کیٹیگری ہے اس میں بہت سارے سوالات اٹھائے گئے ہیں، اور سوالات اٹھانے کے ساتھ ساتھ ہمارے دوسرے ایک صوبے کا حوالہ دیا گیا ہے کہ وہاں پر امپرومنٹ کے مارکس کے ساتھ ساتھ ان کو 3% ایڈیشنل مارکس ملے ہیں۔ تو میں یہ ایز اے چیئرمین فیڈرل بورڈ آپ سب کو یہ وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے خود چیک بھی کیا ان متعلقہ اداروں سے، متعلقہ بورڈ سے، تو یہ وضاحت بطور چیئرمین فیڈرل بورڈ میں آپ کو کرنا چاہتا ہوں کہ جو پالیسی ہمارے فیڈرل گورنمنٹ نے دی تھی اور جو کہ باقی صوبوں نے بھی اس کو اڈاپٹ کیا ہے بشمول فیڈرل بورڈ کے، تو امپروورز کے لیے کوئی 3% اضافی نمبر نہیں دیے گئے، نہ خیبر پختونخوا میں، نہ پنجاب میں، اور نہ دوسرے کسی صوبے میں، اور نہ فیڈرل بورڈ کے سطح پر۔ تو میں اس وضاحت کے ساتھ امید ہے تسلی ہوئی ہوگی ان بچوں کی جو بار بار یہ کویسچن ریز کر رہے ہیں کہ پنجاب میں تو ایسا، یہ غلط افواہیں ہیں۔ پنجاب کی پالیسی میں بھی یہی فیصلہ ہے جو کہ فیڈرل بورڈ نے اپنے پروموشن پالیسی میں جس طرح فیصلہ کیا تھا کہ جو بچوں کے مارکس امپرومنٹ والے سبجیکٹس ہیں تو اس کے دوسرے لیول کے جو پارٹ 1 کے اگر سبجیکٹ کی امپرومنٹ ہے تو پارٹ 2 کے مارکس کے حساب سے وہ مارکس ان کو دیے گئے، اور اس پر کوئی 3% پریمیم شامل نہیں ہے، نہ یہاں پر نہ کسی اور علاقے میں، ریجن میں۔ تو امید ہے اس وضاحت کے ساتھ آپ لوگوں کی تسلی ہوئی ہوگی کہ یہ ایک پالیسی تھی
اور اس پالیسی کو پورے ملک میں ایک ہی طرح سے اس کو امپلیمنٹ کیا گیا حکومت نے. ہم نے اپنے طور پر تحقیق کر لی, پتہ کیا متعلقہ بورڈ سے, تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. جو بھی غلط پیغام جس ذریعے سے بھی آپ تک پہنچ رہا ہے اس پر آپ کان نہ دھریں, اور جو امپروور کے لیے جو خوش نہیں ہیں اگر ہمارے رزلٹ سے, جس کو ہم نے پالیسی کے تحت مارکس دیے ہیں, تو ان کے پاس آپشن تھا کہ ہمارے اسپیشل ایگزامینیشن میں وہ اپیئر ہو جائیں. تو ہمارا جو ایف ایس سی کا ایگزامینیشن ہے آپ کے علم میں ہے کہ 15 اکتوبر سے ہمارا انشاءاللہ اسپیشل ایگزامینیشن شروع ہوگا. ابھی بھی یہ آفر میں دیتا ہوں, آپ میں سے کوئی امپروور چاہتا ہو کہ وہ خوش نہیں ہے اپنے اس رزلٹ سے, پروموشن پالیسی میں دیے گئے مارک سے, تو وہ آئیں. ہم اگر داخلہ اس کا وقت گزر بھی گیا ہے یا اس میں تو ہم نرمی کر کے ان کو اجازت دے دیں گے خصوصی طور پر, تو وہ ابھی بھی بیٹھ سکتے ہیں. 15 اکتوبر سے ہمارا ایگزام شروع ہوگا, اور اس میں اگر آپ بیٹھنا چاہیں ایز پر پالیسی تو آپ بیٹھ سکتے ہیں. اف یو آر ناٹ ہیپی, تو اس کے لیے جو قواعد ہیں وہ یہی ہے کہ اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو آپ کو وہ رزلٹ ڈسکارڈ کر کے نئے رزلٹ کے ایگزام کے لیے بیٹھنا ہوگا. آپ کے بہت سارے کمنٹس لائیو بھی آ رہے ہیں اور آپ کو بہت ساری چیزوں کا پوچھنا بھی ہے, تو میرے ساتھ میری ٹیم بیٹھی ہوئی ہے. میرے سیکٹری صاحب ہیں عتیق راؤ صاحب, اور باقی بھی ہمارے جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹس ہیں وہ سب موجود ہیں. انشاءاللہ یہ متعلقہ ٹائم میں ہم تمام سوالات کے اسی طرح جواب دیں گے. لائیو جو آپ کے کمنٹس آ رہے ہیں تو ہمارے باقی جو ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں وہ آپ کے سوالات کا جواب دیں گے. شکریہ. جی السلام علیکم. میں تمام طلبہ کو آج کی کچہری میں خوش آمدید کہتا ہوں. سر نے جو ہے وہ بڑی وضاحت کے ساتھ آپ کے جو بڑی کیوری تھی سلیبس کے حوالے سے, اس کے حوالے سے سر نے بڑی مدلل گفتگو کی ہے, اور میں امید کرتا ہوں کہ طلبہ کی اس حوالے سے تشفی ہو گئی ہوگی. ہم جو ہے انشاءاللہ ایس ایس سی کا جو ہے سلیبس وہ بھی ہم پہلے آلریڈی ریڈیوس کر چکے ہیں, اور انشاءاللہ ایچ ایس ایس سی کے سلیبس پہ کام جو ہے وہ جاری ہے. اور انشاءاللہ سر کی جیسے یقین دہانی سر نے کروائی ہے, میں اسی کو جو ہے وہ بڑھاؤں گا بات کو کہ انشاءاللہ اگلے ویک کے اینڈ سے پہلے انشاءاللہ ہم اس کو ایچ ایس ایس سی کے سلیبس کو بھی آن لائن نوٹیفائڈ کر دیں گے, اور انشاءاللہ سمارٹ جو بھی نیشنل کریکولم کونسل کی سفارشات ہوں گی اس کی روشنی میں انشاءاللہ اس کو فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ نوٹیفائڈ کر کے اس کی کاپی جو ہے وہ انشاءاللہ لگا دی جائے گی. آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً ہماری ویب سائٹ کو وزٹ کرتے رہیں تاکہ جو ہے وہ آپ کو وہاں سے اپڈیٹس مل سکیں. ہمارا ایس ایس سی کا ایگزام 23 ستمبر 2020 سے شروع ہو چکا ہے, اور اسی طرح جو ہے وہ ہمارا اگلا امتحان جو ایچ ایس ایس سی کا ہے اس حوالے سے میں یہ وضاحت کر دوں کہ انشاءاللہ 15 اکتوبر سے انعقاد پذیر ہوگا. اس کے لیے جو ہے وہ طلبہ کے کچھ سوالات آ رہے ہیں کہ رول نمبر سلپس کے اوپر جو ہے وہ سینٹر مینشن نہیں ہو رہے, تو اگر کسی طالب علم کا کہیں پہ کوئی سینٹر اگر نہ نظر آ رہا ہو تو وہ ہمارے ایگزامینیشن ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کرے, تو انشاءاللہ اس کو سینٹر کا جو ہے وہ اطلاع مل جائے گی. تو اس سلسلے میں اپنی رول نمبر سلپ کو جو ہے وہ اپنے سامنے رکھیے گا. ابھی ایچ ایس ایس سی کی رول نمبر سلپس ایشو نہیں ہوئی, ابھی جو ہے وہ ایچ ایس ایس سی کے سلیبس رول نمبر سلپ ایشو نہیں ہوئی. تو جو طلبہ اس حوالے سے سوال کر رہے ہیں میری ان سے یہ گزارش ہے کہ ابھی انتظار کریں. انشاءاللہ جیسے ہی ہماری ایچ ایس ایس سی کی رول نمبر سلپس ہوں گی وہ آپ کو ہماری ویب سائٹ سے بھی مل جائیں گی, آپ کو اس کا ایس ایم ایس بھی آئے گا, اور آپ جو ہے وہ آپ کے گھروں کے ایڈریس پہ بھی بھجوائی جائیں گی. ایسے ہی میم رول نمبر سلپس جو ہیں وہ انشاءاللہ گھروں پر بھی بھجوائی جا رہی ہیں, لیکن اگر کسی کو نہ ملے تو وہ ویب سائٹ پہ رجسٹریشن نمبر سے اپنا جو پرانا فرسٹ ایئر کا رجسٹریشن نمبر ہے اس سے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. دوبارہ طلبہ سے میری گزارش ہے کہ میری گزارش کو دوبارہ سنیے گا
کہ HSSC کا جب امتحان شروع ہوگا اس سے 10 دن پہلے انشاءاللہ رول نمبر سلپس جو ہیں وہ اپلوڈ ہو جائیں گی، اور آپ کے جو آپ نے ایڈریس دیا ہوا ہے اس ایڈریس پہ جو ہے وہ آپ کو روانہ کر دی جائیں گی. اگر کسی کو نہ ملے تو وہ ویب سائٹ پہ جا کے اور اس کو ٹریس کر سکتا ہے تھرو اپنے رجسٹریشن نمبر کے، جو اس کا فرسٹ ایئر کا یا اس کا جو پرانا رجسٹریشن نمبر ہے، جو رجسٹریشن نمبر اس کو پہلے ملا ہوا ہے اسی نمبر سے وہ اس کو ٹریس کر سکتا ہے. اگر پھر بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ہمارے جو ہے وہ کنٹرولر ایگزامینیشن کنڈکٹ کے نمبر جو ہیں وہ آپ کی ہمارے ویب سائٹ پہ موجود ہیں. آپ اس فون نمبر پہ جو ہے وہ رابطہ کر کے اپنا مسئلہ حل کروا سکتے ہیں. امپروور کے حوالے سے بھی سر نے، چیئرمین صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ پنجاب کے حوالے سے جو معاملہ ڈسکس کیا جا رہا ہے، بار بار بچے کوئری کر رہے ہیں، تو پنجاب کی ویب سائٹ پہ چلے جائیں، پنجاب بورڈز کی کسی بھی، وہاں پہ ان کا نوٹیفیکیشن موجود ہے. ہائر ایجوکیشن کی ویب سائٹ پہ ان کا نوٹیفیکیشن موجود ہے. بڑی وضاحت کے ساتھ شک وائز انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جو امپرومنٹ والے ہیں، ہمارا فیڈرل بورڈ کا اور ان کے فارمولے میں کوئی فرق نہیں ہے. تو آپ جو ہے اس شک کو نکال دیں. جو فارمولہ فیڈرل بورڈ نے دیا ہے وہی پنجاب اور ادر بورڈز کا ہے. تو آپ سے گزارش ہے کہ اس جو ہے وہ جو بھی کوئی اس حوالے سے کوئی غلط فہمی پھیلا رہا ہے تو اسے کلیئر کر لیں کہ بالکل کلیئر ہے کہ جو فیڈرل بورڈ کا امپرومنٹ کا فارمولہ ہے کہ اگر کوئی طالب علم فرسٹ ایئر کے سبجیکٹ ریپیٹ کر رہا ہے انٹر کرنے کے بعد، یا سیکنڈ ایئر کے سبجیکٹ ریپیٹ کر رہا ہے، تو جو اس کا پروپورشنیٹ ہے، ظاہر ہے کہ جو اگر فرسٹ ایئر میں لیا ہے یا سیکنڈ ایئر میں لیا ہے تو وہی نمبر اس کو دیے جا رہے ہیں. یہی کام ہم نے کیا ہے اور یہی کام جو ہے وہ پنجاب بورڈز اور ادر بورڈز کر رہے ہیں. تو اس کو اس حوالے سے چیئرمین صاحب نے بھی بڑی اچھی وضاحت کی ہے. تو میری بھی یہی گزارش ہے کہ تمام طلبہ جو ہے اس حوالے سے کلیئرٹی لے لیں. کوئی ایسا اس میں فرق نہیں ہے. کچھ سوالات آ رہے ہیں کہ بچوں کے کہ مطالعہ پاکستان اور اسلامیات لازمی کیا. تو اس حوالے سے میں گزارش کروں گا کہ کوئی بھی کسی بھی سبجیکٹ میں کسی کو بھی کوئی ایسا نمبر نہیں دیا جا رہا جس کا کوئی بیک اپ موجود نہیں ہے. اگر اسلامیات فرسٹ ایئر میں ہوتی تو ڈیفینیٹلی ان کو وہی نمبر مل جانے تھے، یا اگر سیکنڈ ایئر میں ہوتی تو انہیں مطالعہ پاکستان کے وہی نمبر مل جانے تھے. تو چونکہ بیک اپ نہیں ہے تو ایسے کسی بھی سبجیکٹ کو کوئی نمبر نہیں دیا جا رہا جس کا کوئی بیک اپ موجود نہیں ہے. چونکہ یہ سبجیکٹ جو ہیں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان ایک پارٹ میں پڑھائے جاتے ہیں تو اسی لیے جو ہے وہ ان کو نمبر نہیں مل سکے. اگر کوئی لینا چاہتا ہے تو وہ دوبارہ امپروور کے لیے میڈم صاحبہ، کنٹرولر صاحبہ، تو دوبارہ اپلائی کرے تو اسے چانس جو ہے وہ دیا جائے گا کہ اگر وہ امپروو کرنا چاہتا ہے تو ہم اسے 2021 میں سالانہ امتحان میں اس کو چانس دے دیں گے. تو یہ بالکل کلیئرٹی کر لیں کہ جو بھی امپرومنٹ والے ہیں وہ جہاں پہ ان کو اگر یہاں پہ محروم رہ گئے ہیں تو 2021 میں امپرومنٹ والے جیسے فرسٹ ایئر والے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو فرسٹ ایئر کا بھی ایک سوال آ رہا ہے کہ فرسٹ ایئر میں امپرومنٹ کے نمبر نہیں ملے تو وہ 2021 کے سالانہ امتحان میں اپنے فرسٹ ایئر کے نمبر کو امپروو کرنے کے لیے اپلائی کرے گا اور اسے انشاءاللہ اس کے نمبر دے دیے جائیں گے. نہیں ان کو تو بولیں گے فرسٹ ایئر. یہ پھر ہمارے ایک دوست نے یہ ہمارے کولیگ نے یہ بات کی تھی کہ وہ ایک چانس اویل کر چکے ہیں. میں یہاں پہ وضاحت کر دوں کہ جو 2020 والے بچے تھے اگر فرسٹ ایئر کے لیے بھی انہوں نے اپلائی کیا ہوا تھا تو ان کو نمبر نہیں ملے، انہیں صرف سیکنڈ ایئر کی امپرومنٹ ملی ہے. تو جو ریگولر بچے تھے 2020 کے وہ اگر امپروو کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ چانس ابھی موجود ہے کہ وہ 2021 میں جا کے اپنے فرسٹ ایئر یا اور بھی اگر کوئی کرنا چاہیں تو وہ امپروو کرنے کے لیے جو ہمارا قانون ہے اس کے مطابق امپروومنٹ کے لیے جا سکتے ہیں. اور کوئی سوال ہے جی ان کے علاوہ؟ مرزا صاحب یہ سب ایک کوشچن یہ تھا کہ ایگزام سینٹرز جو ہے نا وہ اوورسیز میں بہت دور دور بنا دیے ہیں ہمارے لیے نا. یہ اوورسیز کے بچوں نے ایک کوشچن ریز کیا ہے. ایک تو سعودی عرب سے ایک سوال آیا ہوا ہے کہ سعودی عرب میں ابھی تک انسٹیٹیوشنز کلوز ہیں. تو میں یہاں پہ یہ وضاحت کر دوں کہ ہم نے ان سے تمام جو ایبراڈ کے ہمارے سینٹرز ہیں
یا ہمارے ایمبیسیز ہیں، ہم نے ان سے اسپیشل ریکویسٹ کر کے ایون کویت کے جو ہے وہ انہوں نے منسٹری سے پرمیشن لے لی ہے کہ ان کا امتحان جو HSSC کا ہے، میٹرک کا تو ہو رہا ہے اور کہیں پہ بھی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اس وقت سعودی عرب میں بھی ہو رہا ہے اور کویت میں بھی ہو رہا ہے، یعنی ابراڈ کے تمام سینٹرز میں SSC کا امتحان اس وقت انعقاد پذیر ہو رہا ہے. اور اس کے لیے ہم نے اسپیشل ایفرٹ کیا ہے کہ ان کی کنسرن منسٹریز سے ہم نے پرمیشن لی ہے اور انہیں امتحان کنڈکٹ کرنے کی اجازت دے دی ہے. لیکن انہیں یہ کہا ہے کہ آپ نے SOPs کو جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے اور پریکاشنری میئرز جو ہیں وہ اڈاپٹ کرنے ہیں، تب آپ ایگزام دے سکتے ہیں. اسی طرح سے جو HSSC کا ایگزام ہے، HSSC کے ایگزام کے لیے تمام ہمیں باہر کے جو ہمارے امتحانی سینٹرز ہیں ان سے ہمیں کنسنٹ آ گئی ہے، اور کہیں پہ بھی چاہے وہ سعودی عرب ہے، چاہے وہ کویت ہے، یا چاہے کوئی بھی اور ملک ہے، کہیں پہ ہمیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے. SSC کا امتحان کامیابی سے انعقاد پذیر ہو رہا ہے. اسی طرح اسپیشل امتحان برائے HSSC وہ بھی جو ہے وہ 15 اکتوبر سے شیڈیول کے مطابق تمام پاکستان میں اور ابراڈ کے تمام سینٹرز میں انعقاد پذیر ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے کسی بھی شک و شبے کو اپنے نکال دیں اپنے ذہن سے اور اپنے امتحانات کی تیاری کریں، اور 15 اکتوبر سے انشاءاللہ HSSC کا امتحان شیڈیول کے مطابق انعقاد پذیر ہونے جا رہا ہے. ایک سوال ابھی ہمارے کولیگ نے بتایا ہے کہ باہر کے ممالک کے حوالے سے، فارن کنٹریز کے حوالے سے، ابراڈ کے حوالے سے کہ سینٹرز جو ہیں وہ دور دور بنائے گئے ہیں. دیکھیں، چونکہ اس میں بچوں کی تعداد کسی بھی ملک کے اندر، سعودی عرب میں ہم نے کتنے سینٹر بنائے ہیں؟ سعودی عرب کی مثال ہے کہ سعودی عرب میں سب سے زیادہ ہمارے سینٹر بنتے ہیں. تو سعودی عرب میں ہم نے جو بہت زیادہ دور کے مقامات ہیں وہاں کے لیے ہم نے 2 سینٹر ڈکلیئر کیے ہیں سعودی عرب کے لیے، اور باقی ہر ملک کے اندر ایک سینٹر جو ہے وہ ہے، کیونکہ تعداد جو ہے وہ 40 45 65 اور اسی طریقے سے جیسے سعودی عرب میں 2 سینٹر بنائے ہیں، اسی طریقے سے UAE میں بھی 2 سینٹرز ہیں. تو وہ ہم نے بچوں کی سہولت کے لیے ان کے نزدیک ترین سینٹر، ظاہر ہے کچھ نہ کچھ فاصلہ تو طے کرنا پڑے گا، لیکن کوشش یہ کی ہے کہ ہر ملک کے اندر ایک کم از کم ایک سینٹر، اور سعودی عرب میں 2 سینٹر ہیں، UAE میں 2 سینٹر ہیں، کویت میں 1 سینٹر ہے. تو اسی طریقے سے ہر یعنی کہ کویت کے اندر جو ہے وہ 17 بچے HSSC کے اندر ہیں، لیکن ہم نے ان کے لیے ظاہر ہے کہ 17 سے نیچے تو جائیں گے تو ایک بچے کا سینٹر نہیں بنانا ممکن، تو ہم نے 17 بچوں پہ ہر جگہ پہ، یعنی کہ جہاں پہ بھی چاہے 17 ہیں، چاہے 5 ہیں، چاہے 10 ہیں، ہم نے سینٹر ضرور اسٹیبلش کیا ہے تاکہ ہمارے جو بیرون ملک قیام پذیر افراد ہیں ان کو جو ہے وہ اس حوالے سے مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے. اور انشاءاللہ آپ کی تجاویز جو ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر بھی کوئی ایسی کوئی چیز اگر ہمیں ملتی ہے، اگر کہیں پہ ہمارے لیے فیزیبل ہوا تو ہم اس میں مزید بھی بہتری کرنے کی کوشش کریں گے. سائنس کے اسٹوڈنٹس کے لیے آرٹس کے سبجیکٹ ہی ختم کر دیں، یہ آ رہی ہے، یعنی آگے جو ایگزام ہے ریڈیوس کرنے کا یہ ایک فارمولہ آ رہا ہے کہ آرٹس کے سبجیکٹ ختم کر دیں، امتحان نہیں لیں. اور ایگزیکٹلی کتنے % ریڈیوس ہوگا یہ 2% اچھا، آ رہا ہے. ریڈکشن آف سلیبس کے حوالے سے مزید سوال آ رہے ہیں. تو ہم نے SSC کا سلیبس جو ہے وہ تقریباً 50 سے 60% تک موجود ہے، اور 40% تک کی جو ہے اس میں ریڈکشن ہو گئی ہے. ہم یہی امید کر رہے ہیں کہ 70% تک جو ہے وہ آپ کا سلیبس موجود رہے گا، اور اس میں 30% کی HSSC کی ریڈکشن ہو جائے گی. دیکھیں، جو SSC کا معاملہ تھا، SSC کے اندر جو سیشن شروع ہوتا ہے وہ 1 اپریل سے ہوتا ہے، تو اس میں کافی نقصان ہوا تھا بچوں کا، تو ہم نے جو ہے اسی کے مطابق 40% تک کی اس میں ریڈکشن کر دی ہے. لیکن چونکہ HSSC کا جو سیشن ہے باقاعدہ وہ 15 مرزا صاحب 15 جو سیشن شروع ہوتا ہے 15 ستمبر سے، جی تو HSSC کا جو سیشن باقاعدہ ہے پچھلے سالوں میں جو ہو رہا ہے وہ 15 ستمبر سے ہی، 15 اگست سے سیشن شروع ہوتا ہے، جیسے ابھی تو لیٹ ہے، ابھی تو شروع ہی نہیں ہوا. تو سوری میں معذرت چاہوں گا کہ اس میں تھوڑی سی کریکشن کر لیں کہ جو SSC کا جو سیشن ہے وہ 1 اپریل سے شروع ہوتا ہے، جبکہ جو HSSC کا سیشن جو ہے وہ 15 اگست سے شروع ہوتا ہے.
تو اس میں بھی جو ہے وہ چونکہ 1 مہینے کا ڈیلے ہو گیا، تو اسی لیے جو ہے وہ ہم نے آپ کے والدین کے، اساتذہ کے، اداروں کے اصرار پہ ہم نے یہ تجویز بھیجی ہے، اور جیسے چیئرمین صاحب نے بڑی وضاحت سے بتایا ہے کہ نیشنل کریکولم کونسل کے ساتھ ہم مستقل رابطے میں ہیں، ان کے ساتھ مل کے میٹنگز کا انعقاد کروا رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کے آخر تک، چیئرمین صاحب نے بھی بتایا ہے کہ اگلے ہفتے کے میڈ یا آخر تک ہم اس کو بہتر کر دیں گے. انشاءاللہ امید ہے کہ 30% تک کی ریڈکشن بھی اس میں سلیبس میں ہو جائے گی. جیسے ہی وہ نوٹیفائی ہوگا ہم اسے اپنی ویب سائٹ پہ لگا دیں گے، اور ہماری فیڈرل بورڈ کی ویب سائٹ پہ وہ ریڈیوس سلیبس جیسے ایس ایس سی کا اویلیبل ہے ایسے ہی ایچ ایس ایس سی کا بھی اویلیبل ہوگا. اسپیشل بچوں کو کیوں نہیں ریڈیوس کیا؟ ابھی ایک سوال، بچے جو ہے وہ ماشاءاللہ بچے ہیں، تو بچے جو ہے وہ بعض اوقات اس طرح کی بات ایسی، انہوں نے سوال ابھی ایک آیا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ بچے کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے ان کے لیے سلیبس ریڈیوس کر رہے ہیں جو اب کبھی کمنگ ایگزام کے لیے، تو جو اسپیشل ایگزام کے لیے اس کے لیے کیوں ریڈیوس نہیں کیا گیا؟ تو بچے دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس کے لیے تو آلریڈی اتنا سارا ٹائم مل گیا کہ اس سے زیادہ بھی سلیبس ہو تو آپ کو پڑھ لینا چاہیے. تو اسپیشل ایگزام کا تو سیشن چل رہا ہے پچھلے 15 اگست سے اور پچھلے 1 اپریل سے، تو اس وقت آلموسٹ کوئی 1.5 سال جو ہے وہ اس میں گزر چکا ہے. تو آپ کے پاس بہت زیادہ ٹائم ملا ہے اسپیشل ایگزام والوں کے لیے، کہ وہ تو ایک اپرچونٹی ہم نے دی ہے کہ اگر آپ اپنے رزلٹ سے مطمئن نہیں ہیں تو وہ چلے جائیں. ایسے بچوں کو اپنی صلاحیتوں کے لیے موقع دیا گیا کہ وہ اپنی صلاحیتوں کو آزما سکیں کہ آیا ہمارا فارمولہ ٹھیک تھا یا ان کی صلاحیت ٹھیک ہے. تو ہم آپ سے، ہماری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، اگر آپ اسپیشل ایگزام میں امتحان دے رہے ہیں تو آپ اس میں اپنے فارمولے سے زیادہ امتحان نمبر لے کے ہیں. جی مرزا علی صاحب کوئی اور سوال ہے تو بتائیں. سر یہ سوال یہ تھا کہ جو اسپیشل بچے ہیں ان کا آلریڈی سلیبس آلریڈی ریڈیوس ہوتا ہے، ان کے لیے کیا کیا؟ ہینڈی کیپ بچوں کا سلیبس آلریڈی ریڈیوس ہوتا ہے، اس کے لیے کیا؟ اس کا آلریڈی ریڈیوس ہوتا ہے، لیکن یہ بھی جواب ٹھیک دیا آپ نے. اچھا جی، اسپیشل کے لیے تھا. اچھا یہ ایک سوال میں تھوڑا سا اگر کہیں کنفیوژن آ گئی ہو تو میں اس کو مزید کلیئر کر دیتا ہوں کہ اسپیشل بچوں کے بارے میں بھی، اسپیشل بچے بھی ایک سوال پوچھ رہے ہیں اپنے سلیبس کے حوالے سے. تو میں یہ واضح کر دوں کہ اسپیشل بچوں کے لیے آلریڈی سلیبس جو ہے وہ ریڈیوسڈ ہے. اگر کہیں پہ کوئی گنجائش ہوگی تو ہم اس کے لیے بھی بات کریں گے، اور اس کو بھی جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس پہ بھی کوئی کام کر سکیں.